واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک دی یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں منعقدہ اس پینل کے شرکاء نے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کی نگرانی اور اندرونی اور بین الاقوامی پالیسیاں تشکیل دینے میں پاک فوج کے کردار کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کی ایکسیپشنز ضرور ہیں، مثلاً فوجی انقلاب کی صورت میں، لیکن عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پاکستان کے قانونی ڈھانچے میں رہتے ہوئے کام کرنے اور اس نظام کا حصہ ہونے پر فخر ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے سیکیورٹی اور نظم و ضبط سے متعلق سینٹر کے سربراہ رابرٹ پیریٹو کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی سیکٹر پر گفتگو اور اس شعبے کی اصلاح پر ماہرین کی رائے حاصل کرنا ایک زیادہ بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ نظم و ضبط کا ایک مسئلہ جو پاکستان ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ سویلین عہدیدار سیکیورٹی کے شعبے کو پوری طرح سمجھتے نہیں، وہ اس شعبے کے بارے میں اتنی معلومات ہی نہیں رکھتے کہ وہ اس کے بارے میں سمجھداری سے بات کر سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کے بعض نمائندے غیر ملکی اراکین پارلیمنٹ کو اپنے ملک میں فوجی قیادت کے ساتھ روابط قائم کرنے اور فوج کو سول حکومت کے زیر نگرانی لانے کے ضائع عمل پر تربیت دینے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے USIP یہی معلومات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کانگریس میں بجٹ پہ کافی ڈبیٹ ہو رہا ہے، اور نہ صرف بجٹ پہ بلکہ افغانستان پالیسی کے اوپر بھی، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پچھلے کچھ مہینوں میں زیادہ دوستانہ نہیں تھے۔ ریمنڈ ڈیوس کیس دیکھ لیں، ڈرون اٹیکس دیکھ لیں، اور پھر پاکستان کی فوج کے سربراہ کی جو سٹیٹمنٹ تھی دتا خیل کے اٹیک کے بعد، خاص طور پہ وہ جو ہے امریکہ کو زیادہ پسند نہیں آئی۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اب زیادہ انٹرسٹ ہے کہ آخرکار پالیسی کس کے ہاتھ میں، کس کا اختیار ہے پاکستان کی پالیسی میں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل کے شجاع نواز کے مطابق یہ سوال امریکہ میں پہلی مرتبہ نہیں اٹھایا جا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سال پاکستان اور افغانستان سے متعلق پالیسیوں پر نئی امریکی کانگریس کی فیصلہ سازی سے قبل غیر سرکاری تنظیمیں اور تھنک ٹینک یہ سوال اٹھا کر اس موضوع کے بارے میں آگہی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کم از کم پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کے کچھ پہلوؤں کو دہرانا چاہتے ہیں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ماہر معید یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج اور حکومت کو عموماً ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے، اور یہ تصور پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی میں بھی نمایاں رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا جو اس وقت تعلق ہے اس میں آپ دیکھیے فارملی بھی جو ایک سیکیورٹی فورسز اور جو ہمارے سویلین ادارے ہیں ان کی جو ڈائیکاٹمی ہے وہ اس پالیسی میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کیری لوگر بل میں بھی اس کا ذکر آیا، جب امریکہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو فوج کے ساتھ کسی اور طرح، سویلینز کے ساتھ کسی اور طرح۔ معید یوسف کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے شعبے میں اصلاح کی گنجائش بھی ہے، اور اس میں بین الاقوامی کمیونٹی کا کردار بھی بہت اہم ہوگا۔ ایک تو ملٹری کو خود سمجھنا ہے کہ آج کی دنیا میں ملٹری کا اختیار ایک درجے سے زیادہ نہیں ہو سکتا، دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ دوسری طرف جو آپ کے سویلین ادارے ہیں، جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو کریڈیبلٹی بڑھانی ہے اپنی پرفارم کر کے گورننس میں بھی اور سیکیورٹی سیکٹر پالیسیز میں بھی، تاکہ آپ کی جو عوام ہے وہ ڈیموکریسی، جمہوریت، پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جو کارکن ہیں ان کے علاوہ کوئی اور آپشن ڈھونڈنے نہ جائے۔ ان کے مطابق پاکستان کے شہری اداروں کو حکومت اور ترقیاتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہوگا تاکہ جمہوریت کا نظام مستحکم ہو سکے، اور سیاسی اور ترقیاتی مسائل کا حل دریافت کرنے کے لیے عوام فوج کی طرف نہ دیکھیں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔